تھینک یو ویری مچ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ آپ لوگ میوزک سن رہے تھے اور ایک بہت ہی خوبصورت نیشنل سانگ بھی میں نے سنگ کیا آپ کے سامنے, تو اس سے آپ کو پتہ تو چل گیا ہوگا کہ جیسے دن چل رہے ہیں اور یہ سانگ بھی ہم نے نیشنل سانگ گایا ہے, بیچ کے یہ ذکر ہو رہا ہے کسی پاکستان کے خاص دن کے بارے میں. تو میں سب سے پہلے تو آپ کا انٹروڈکشن کرواتا چلوں. میرے ساتھ جو لیفٹ سائڈ پہ بیٹھی ہیں میڈم ہیں کرن آفتاب صاحبہ, جو کہ پیشے کے اعتبار سے ایڈوکیٹ ہیں, اور ان کی بہت ہی مہربانی اور ہمیشہ ہمارے ساتھ ان کا کوآپریٹ ہوتا ہے کہ ہمارے پروگرام میں یہ باقاعدہ آتی ہیں اور ایک اچھے طریقے سے ہمارے ساتھ پروگرام میں شرکت کر کے پروگرام کو چار چاند لگاتی ہیں. تو میڈم کرن آفتاب صاحبہ, آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ کو پروگرام میں ویلکم کرتے ہیں. جی تھینک یو سو مچ سر جی. مجھے ہمیشہ آپ کے پروگرام کے ریفرنس سے موقع ملتا ہے کہ میں اپنی عوام تک ایک اچھی فروٹفل چیزیں پہنچاؤں اور ان کو لا کے بھی بارے میں ساتھ ساتھ ہم گائیڈ کرتے رہتے ہیں. تو آج کا دن ماشاء اللہ بہت بڑا دن ہے ہماری پوری نیشن کے لیے. 6 ستمبر 1965 کو دشمن نے ہماری سرحدوں پہ رات کے وقت خاموشی سے شب خون مارنے کی کوشش کی, اور جس طرح ہماری فورسز نے ان کو آگے سے جواب دیا, تو یہ ناقابل فراموش ہے. اور زندہ قوموں کو اپنے اس طرح کی ایونٹس کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے اور اتنی جوش و خروش سے منانا چاہیے. بالکل جناب. اور اسی کے ساتھ میں آپ کا انٹروڈکشن اپنے ایک اور مہمان کے ساتھ کرانا چاہوں گا, جو کہ اٹک کی ایک مایناز ہستی ہے, کسی بھی تعارف کا محتاج نہیں ہے. تو نام ہے ان کا حاجی شاہد اقبال صاحب, جو میرے سیدھے آپ پہ بیٹھے ہوئے. جی حاجی صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں, خیریت سے؟ بہت بہت شکریہ, بہت بہت اللہ کا بڑا کرم. ماشاء اللہ جی, آج کا دن ایک بہت ہی یادگار دن ہے, اور اس دن کو ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارے جو سرحدوں کے محافظ ہیں اور انہوں نے جو کارنامہ انجام دیا تھا, دشمن کو ایسے انہوں نے منہ توڑ جواب دیا کہ آج بھی انہیں, یعنی کہ اس چیز کا وہ دوبارہ جواب ہم نے 28 فروری کو دوبارہ ہم نے انہیں اسی طرح کا جواب دیا تھا. ان کے 2 جہازوں کو ہم نے گرا کر انہیں بتا دیا کہ وہی جوان آج بھی موجود ہیں, اور وہی جوان آج بھی اسی جذبے کے ساتھ اس ملک کی جو ہے حفاظت کر رہے ہیں. تو شکر الحمدللہ ہم اس ملک میں پیدا ہوئے ہیں جس کے جوان جو ہے نا قربانی دینا بھی جانتے ہیں اور قربان ہونا بھی جانتے ہیں. ماشاء اللہ جی, بہت اچھی ایکسپلینیشن دی ہے جی. تو میڈم آپ کیا کہیں گے 6 ستمبر کے حوالے سے, آپ کا اپنا آپ اظہار خیال کیجیے کہ 6 ستمبر کا جو دن ہے پاکستان کے عوام کو کس طریقے سے منانا چاہیے. ویسے تو ہم لوگ ہر سال 6 ستمبر کا دن بڑے جوش و خروش سے مناتے ہیں, لیکن آج کل آپ کو پتہ ہے جیسے کہ کورونا کا سسٹم بھی چل رہا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ملکی حالات بھی عجیب بھی کشمکش میں ہیں. جیسے کہ سیاسی صورتحال آپ دیکھ لیں کہ پاکستان کی وہ کس طرف جا رہی ہے, اور انٹرنیشنل لیول پہ اس وقت پاکستان کی کیا پوزیشن ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہی ہے. تو اس مشکل وقت میں گزرتے ہوئے, اس مشکل وقت میں پاکستان کی عوام جو ہے ویسے تو جوش و خروش دکھاتی ہے, لیکن ویسے آپ کا کیا خیال ہے کہ اس کو مزید کتنے اچھے طریقے سے ہم لوگ منا سکتے ہیں, اور ہمیں کیا کیا کرنا چاہیے 6 ستمبر کے حوالے سے؟ ناصر مقصد 6 ستمبر کے حوالے سے یہ ہے کہ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے کہا کہ کوئی بھی زندہ قوم اپنے اتنے بڑے ایونٹ کو کبھی فراموش نہیں کرتی, بلکہ نسل در نسل آپ اس ایونٹس کو سالہ سال مناتے ہیں. اور اس کو منانے کا بیسک پرپز آپ کا یہ ہوتا ہے کہ ہماری آنے والی نسل, ہماری ینگسٹرس اپنے آباء و اجداد کی قربانیوں سے اویئر رہیں, اور انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے آباء و اجداد نے کتنی قربانیوں کے بعد ہمیں یہ مملکت جیت کر کے دی, اور اب اس کی حفاظت کرنا ان کے ذمہ ہے. تو میری ذاتی رائے یہ ہے کہ اس طرح کی 14 اگست ہو گئے, 23 مارچ ہو گئے, 6 ستمبر کا دن ہو گیا, 25 دسمبر قائد اعظم برتھ ڈے کا دن ہو گیا, تو اس طرح کی ایونٹس کے اوپر ہماری گورنمنٹ کو ینگسٹرس کے لیے کچھ اسکالرشپ پروگرامس اناؤنس کرنے چاہیے. اور اس کے علاوہ جیسے ایک لیپ ٹاپ اسکیم تھی پچھلی گورنمنٹ کی, اس طرح کی اسکیموں کو مزید آگے لے کر کے آنا چاہیے جس میں کہ ہمارے اسٹوڈنٹ اس سائڈ پہ ہیں. دوسری یہ کہ ہمارے یہاں ریسرچ کا فقدان ہے. تو میں کہتی ہوں کہ جب بھی اس طرح کی ایونٹس آئے تو ہماری گورنمنٹ کو ایک میجر پروجیکٹ سٹارٹ کرنا چاہیے اپنے ریسرچ کے حوالے سے. یا
एजुकेशन के हवाले से, ताकि आने वाली नस्लों को ये पता होना चाहिए। अब देखिए कि वर्ल्ड वाइड जंग का नज़रिया तब्दील हो चुका हुआ है। अब अगर आपने किसी कौम के ऊपर गलबा पाना है या उस पर फतह हासिल करनी है तो आपको साइंस और टेक्नोलॉजी में तरक्की करनी होगी, ना कि आपको हथियारों की जंग में आगे जाना होगा, क्योंकि हथियारों की जंग ऐसी जंग है जिसमें कि दोनों मुमलिकतों के लिए डिस्ट्रक्शन है और कंस्ट्रक्शन नहीं है। लेकिन अगर आप वाकई तरक्की करना चाहते हैं तो आपको रशिया से, जापान से, ऐसे कंट्री से, डेवलप कंट्रीज से इंस्पायरेशन लेनी होगी और अपनी आने वाली नस्लों के लिए कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स अनाउंस करने पड़ेंगे कि जिसमें वो अपने आप को साइंस और टेक्नोलॉजी से इक्विप करें और आने वाले वर्ल्ड के चैलेंजेस का मुकाबला करें। जिसका एग्जाम्पल हमारे सामने मौजूद है, जैसे चाइना है, उसने किसी से कोई वार नहीं की, उसने किसी किस्म की कोई जंगी जो है वो सूरत हाल पैदा नहीं की और अपनी उसमें तरक्की करके उसने अपने आप को मनवाया। तो यही सिचुएशन होनी चाहिए किसी भी कंट्री को अपने आप को मनवाने के लिए जंग का रास्ता इख्तियार करने के बजाय टेक्नोलॉजी की तरफ जाकर अपने फ़न के अंदर अपनी महारत के साथ अपने आप को मनवाना चाहिए। जी बिल्कुल। तो इसके बाद मैं चाहूँगा कि 6 सितंबर के हवाले से हाजी शाहिद इकबाल साहब से भी हम लोग थोड़ी सी गुफ्तगू करें। जी हाजी साहब, आप क्या कहेंगे? जी सर, मैं तो यही कहूँगा कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारे जब बड़ों ने इस मुल्क को बनाया, इस मुल्क के लिए कुर्बानियाँ दी, तो वो हमें नहीं पता कि उन्होंने क्या क्या कुर्बानियाँ दी। लेकिन जब हम इस तरह के प्रोग्राम करते हैं तो हमें महसूस होता है, हमारे अंदर एक जज्बा जागता है कि हमें पता चलता है कि हमने, हमारे बड़ों ने या हमारे मुहाफ़िज़ों ने क्या कुर्बान किया और किस तरह कुर्बान किया। तो ये प्रोग्राम हमें मनाने चाहिए और करने चाहिए ताकि आने वाली नस्लों को भी पता चले कि इस मुल्क को हासिल करने के लिए हमने क्या किया, इस मुल्क को हासिल करने के लिए हमारे आबाओ अजदाद ने क्या क्या कुर्बान किया और किस तरह कुर्बान हो के कितनी मुश्किलों से इस मुल्क को बनाया। और बनाने के बाद जब एक दुश्मन ने हमारी तरफ फिर आँख उठाकर देखा तो हमने उसकी आँख को किस तरह फोड़ा। तो ये है हमारा बैकग्राउंड। तो हमारे बैकग्राउंड को हमारे बच्चों को बताने के लिए ये प्रोग्राम करना बहुत ज़रूरी है। इन प्रोग्रामों के ज़रिए ही हम बता सकते हैं कि हम क्या हैं, हमें क्या करना है और किस तरह करना है। जी बिल्कुल शाहिद साहब। तो बात तो ये है कि आज बच्चा जानता है कि हमारी पाकिस्तानी अफवाज ने किस तरीके से तरक्की की है, किस तरीके से अपने फ़ौजी साजो सामान में, अपनी महारत में उन्होंने किस तरीके से इजाफा किया है। आज दुनिया पाकिस्तान का नाम लेती है और ये सब उसी वजह से हुआ कि हमारे जो फ़ौजी जवान शहीद हुए, जिन्होंने अपनी ज़िंदगियाँ कुर्बान कर दी मुल्क को, कौम के लिए, तो उनको देखा तो एक जज्बा पैदा हुआ। और फिर जैसा कि अभी जिक्र हो रहा था कि हमें ये दिन मनाने चाहिए, तो इन दिनों को मनाने से ही हमारी जो यंग जनरेशन है उसके अंदर एक जिद्दत पैदा होती है, एक जज्बा पैदा होता है कि हमें अपने आबाओ अजदाद की तरह अपने मुल्क की खातिर कुछ करना है। तो इसके साथ ही मैं चाहूँगा कि बेहतरीन पुरसा आपके सामने एक मिली नगमा होना चाहिए ताकि जो है वो हमारी यंग जनरेशन जो है उसको पता चले कि कितना जज्बा है हमारी यंग जनरेशन में। तो एक बेहतरीन सा मिली नगमा, और मिली नगमे के लिए आपके सामने आ रहे हैं यासिर अब्बास। तेज कदम हो, फिर तुझसे मिलाए वो कदम जिसमें कदम हो। मेरे वतन तेज कदम हो, फिर तुझसे मिलाए वो कदम जिसमें कदम हो। मेरे वतन तेज कदम हो, फिर तुझसे मिलाए वो कदम जिसमें कदम हो। कदम हो, फिर तुझसे मिलाए वो कदम जिसमें कदम
انفارم کیا یاسر عباس نے. تو آج کے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ ہمارے ایک اور مہمان، بلکہ مہمان کیا، اس پروگرام کے میزبان، اس پروگرام کی جان، ہمارے بہت ہی پیارے دوست اور ناوک نیوز کے چیف ایگزیکٹو بھی ہیں اور فن ٹائم ٹاک شو کی بنیاد رکھنے والے حاجی ممتاز حسین تاج صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. تو میں ان سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ وہ 6 ستمبر کے حوالے سے وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں. تو میرے ساتھ موجود ہیں حاجی ممتاز حسین تاج صاحب. بہت شکریہ جی ناصر عباس صاحب اور میڈم کرن آفتاب صاحبہ. میں آج اس پروگرام کے توسط سے، جو کہ آپ آج اس پروگرام کو ہوسٹ بھی کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ اپنے ناظرین کو ایک بڑی اہم خوشخبری بھی سناتا ہوں کہ انشاءاللہ ہمارے جو نیکسٹ جتنے کوشش کریں گے کہ ٹاک شو ہوں گے، اس میں ہماری جو میڈم کرن آفتاب صاحبہ قانونی بھی اور ایک دنیاوی لحاظ سے بھی، معاشرتی لحاظ سے بھی، اسلامی لحاظ سے بھی، یعنی ہر وہ ٹاپک جو اس وقت اس پورے معاشرے میں چل رہا ہے، انشاءاللہ اس جو آج 6 ستمبر کے حوالے سے یہ ایک میں اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ ہمارے نیکسٹ جو ٹاک شو ہوں گے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس پروگرام کی جو ہوسٹ ہوگی، ہمارے ناول نیوز پروگرام کی ہوسٹ، وہ میڈم کرن آفتاب صاحب ہیں. بہت بہت مبارک جی، بہت بہت مبارک. انشاءاللہ یہ ساتھ ساتھ ہمارے جتنے بھی پروگرام ہیں وہ چلتے رہیں گے. ناصر عباس صاحب ہیں، بڑا اچھا پروگرام ہوسٹ کرتے ہیں، ہمارے بھائی ہیں. اسی طرح اس میں ایک بڑی اہم چیز جو میں ایک آدھے پروگرام میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، آپ جتنے میرے ناظرین ہیں، سننے والے، دیکھنے والے، ان کو، کہ یہ ایک جو ایک پورا پروگرام آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس کے پیچھے ایک بڑی ٹیم ہوتی ہے، اور اس ٹیم کے اندر ہمارے بڑے اچھے بھائی ملک کامران صاحب وہ بڑا اچھا پرفارم کر رہے ہوتے ہیں، لیکن بیہائنڈ دا اسکرین سر وہ چھپے رستم ہوتے ہیں نا ہمارے ساتھ، ان کے بغیر ہم لوگ نہیں چل سکتے. پھر جو آپ تک ہماری جو ویڈیو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں، پہنچ رہی ہے، جو ہماری وائس آپ سن رہے ہیں، اس میں بہت بڑا کردار حاجی محمد سلیم خان صاحب کا ہے کہ ان کے بغیر تو میرا خیال میں ہم پروگرام کر نہیں سکتے، اور بڑا ادھورا ہوتا ہے ہمارا پروگرام. اور میرے ناظرین بھی گلا کرتے ہیں کہ آج اس طرح کا پروگرام نہیں تھا جو پہلے تھا. کبھی کبھار انسان کو مجبوری ہو جاتی ہے، نہیں ہوتا، کوئی ایسی جگہ پہ جانا بھی پڑتا ہے. 1-2 پروگرام ایسا نہیں تھے، لیکن مجھے ناظرین نے کال کر کے کہا کہ آج اس طرح کی وہ کوالٹی نہیں تھی پروگرام کے اندر. تو میں حاجی صاحب کو بھی، ناصر صاحب کو بھی، میڈم کرن آفتاب صاحبہ کو بھی اس 6 ستمبر کے حوالے سے مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں کہ ایک تو آپ پروگرام کی انشاءاللہ جو ہوسٹ ہے ناول نیوز کی، اگلے جو پروگرام ہوں گے اس کے فرائض آپ سر انجام دیں گی. حاجی صاحب کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں، ناصر عباس صاحب کو، اپنے جتنے اس وقت سننے والے ناظرین ہیں. ایک چھوٹی سی بات میں کہوں گا کہ 6 ستمبر وہ دن ہے 1965، یہ وہ انڈیا کا جنگی جنون تھا کہ وہ اس کے ذہن میں تھا کہ پاکستان ایک چھوٹا سا ملک ہے، اس میں کیا ہے، ہم یہاں پہ سب کچھ کر سکتے ہیں، ہمارے پاس ٹیکنالوجی ہے، جہاز ہے. اس وقت ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھا، نیا نیا پاکستان بنا تھا، کچھ سال ہوئے تھے، لیکن ہمارے اندر جذبہ ایمانی سب سے پہلے اور جذبہ شہادت وہ ہمارے اندر اس وقت بھی موجود تھا، آج بھی موجود ہے، اور انشاءاللہ ہماری نسلیں بھی اس کو اسی طرح قائم و دائم رکھیں گی. ایک چیز
اور دوسری چیز کہ جیسے میرے بھائی نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا کہ 28 فروری کو انڈیا کے جہاز یہاں پہ آئے، پھر وہ ہم نے جس طرح ان کی گرائے، پھر ان کے پائلٹ جس طرح ہم نے رکھے، یہ بحیثیت انسانی ہمدردی کے وہ ہم لوگوں نے ان کو واپس کیے. لیکن انڈیا کسی بھی بھول میں نہ رہے کہ آج اگر ہم نے جہاز گرائے اور آپ نے پائلٹ واپس کیے، اگر اس کے بعد آپ نے کوئی ایسی حرکت کی یا پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھا، ہم نے تو وہ جہاز یہاں پہ گرائے تھے، ہم آپ کے انڈیا میں آپ کے جہاز لے کے پاکستان آئیں گے اور بتائیں گے کہ ہم ان کے جہاز بھی لے کے آئے گے. تو 1965 میں تو وہاں جا کے تباہ کیے تھے، اب وہ جہاز پاکستان میں لا کے ایسی جگہ پہ کھڑے کریں گے کہ پورے دنیا کو پتہ چلے کہ یہ مسلمان قوم ہے اور ان کے اندر جذبہ شہادت ہے. انشاءاللہ تا قیامت رہے گا. پاکستان اسلام کے نام پہ بنا ہے. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے تا قیامت پاکستان کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. ہماری پاک فوج، پاک فضائیہ، پاک بحریہ، ہم ان کے اس 6 ستمبر کے حوالے سے ان تمام اپنی افواج کو سلوٹ بھی پیش کرتے ہیں کہ جنہوں نے ہر مشکل وقت میں پاکستان کے لیے قربانیاں دی، اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا. میں ان پاک فوج کے اور پاک فضائیہ کے، پاک بحریہ کے ان جوانوں کو جو اس وقت تک شہادت پا چکے ہیں، اللہ تعالیٰ وہ شہادت کا رتبہ ہمیں بھی دے. ہم بھی اپنے جان کے سمیت، اپنے بچوں کے سمیت، اپنے جتنے اس وقت پاکستانی رہے ہیں وہ شہادت کے لیے ہر وقت تیار ہیں. اور خصوصاً پھر میں افواج پاکستان کے لیے، ان شہداء کے لیے سلوٹ پیش کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ ان کا وہ مقام جو کہ ایک جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام ہے، وہ آج وہاں بیٹھے ہوں گے. آج اس ملک کے بچوں کو ہمیں دیکھ رہے ہوں گے، کیوں کہ شہید زندہ ہوتا ہے، شہید زندہ ہوتا ہے اور وہ دیکھ سکتا ہے کہ پاکستان دنیا میں کیا ہو رہا ہے. آج جو ہم پاکستان اس وقت جو انہوں نے شہادت دی، پیش کی، اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، کہ آج کا پاکستان انشاءاللہ وہ جو نذرانہ انہوں نے شہادت کا پیش کیا، جو ہمارے جوان شہید ہوئے، فورسز کے جتنے بھی تھے اور سویلین جتنے تھے، چاہے اس میں پولیس ملازمین تھے یا عام سویلین تھے، انشاءاللہ اللہ پاک ان سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اور جب کبھی بھی پاکستان کے لیے کسی وقت بھی ہمیں کسی طرف سے بھی کوئی جنگی جنون رکھنے والا یہ سوچ کے آئے پاکستان میں کہ پاکستان میں پیدا ہونے والے بچے کے کان میں جب اذان دی جاتی ہے تو وہ بحیثیت مسلمان اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. اور انشاءاللہ پاکستان کی حفاظت اللہ پاک جتنا اس وقت پاکستان پہ کرم ہے، پاکستان پہ جتنا اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، ہم سب اس کے لیے شکرانے کے نفل بھی پڑھیں 6 ستمبر کو، اور اپنے بچوں کو بھی تنقید کریں کہ اس پروگرام کو دیکھیے 6 ستمبر کے حوالے سے اپنے بچوں میں شعور پیدا کریں. انشاءاللہ ساتھ ساتھ یہ باتیں چلتی رہیں گی. میں پھر آخر میں اپنے تینوں افواج کو، بحریہ، بری اور پاک نیوی کو سلوٹ پیش کرتا ہوں. بہت شکریہ. بہت اچھی ڈسکشن کی حاجی ممتاز صاحب نے، اور یقین کریں کہ ہمارے جذبات کو انہوں نے جگا دیا.
اور مطلب ہمارے اندر سے وہ مرد مجاہد اٹھ کے کھڑا ہو گیا کہ جو 1965 میں ایک دفعہ کھڑا ہوا تھا تو اس نے بہترین جیت دنیا کو دکھائی تھی. تو اس خوبصورت پروگرام میں بہت اچھی خوشخبری بھی سننے میں ملی کہ میڈم کرن آفتاب ہمیں جوائن کر رہی ہیں ایز اے اینکر. اور میں نے تو شاید بہت پہلے ہی یہ کہہ چکا تھا کہ میڈم بہت اچھے طریقے سے یہ فرائض سر انجام دے سکتی ہیں ایز اے اینکر, کیونکہ ماشاء اللہ آپ کے اندر کوالٹی موجود ہے, آپ کے اندر اسکلز موجود ہیں. تو ایک دفعہ پھر میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ ہماری فیلڈ میں آ گئی, بہت خوشی کی بات ہے. تو آپ بتائیں آپ کیا کہنا چاہیں گی اس موقع پہ, کہ آپ کو ہم لوگ انوائٹ کر رہے ہیں, آپ کو لے کے آ رہے ہیں, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو آپ کے دل کے جذبات ہیں وہ بھی لوگوں کو پتہ ہونے چاہیے کہ اگر آپ کو ہم لوگ دعوت دے رہے ہیں کہ آپ اسٹیج پہ آئیں اور آپ کے اندر کے جو اسکلز ہیں وہ سامنے لائیں, تو آپ کا دل کیا کہتا ہے اس وقت؟ بہت شکریہ ناصر عباس صاحب اور حاجی تاج صاحب کا بھی بہت شکریہ. اتنی اچھی ماشاء اللہ آپ لوگوں کی ایک ٹیم ہے اور آپ اڈے کے لیے پراپر ورک کر رہے ہیں. دیکھیے ایک چیز ہوتی ہے کہ ایک ورک ہو جاتا ہے, لیکن آج کل کا چونکہ میڈیا کا زمانہ ہے تو اس کام کی پروموشن بہت ضروری ہے, اس کی ایڈورٹائزمنٹ بہت ضروری ہے. ایڈورٹائزمنٹ کے بغیر کسی بھی پروڈکٹ کو, کسی چیز کو, کسی اسکل کو سوسائٹی میں پروموشن نہیں دی جا سکتی. تو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ اڈے کے لوگوں کی آواز بنتے ہیں, ان کے مسائل کو اجاگر کرتے ہیں. تو انشاءاللہ آپ کی اس ٹیم کا بھی پراپرلی حصہ بن کر کے مجھے بہت خوشی ہوگی, اور اس میں میری یہ کوشش ہوگی کہ میں اس پروگرام میں جس کو میں نے ہوسٹ کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے, اس میں ایسے لوگوں کو بلایا جائے جو کہ اچھے کام کریں, مطلب مختلف فیلڈ سے جن کا تعلق ہو, اور ہم ان کی مطلب حالات و واقعات یا جو ان کو درپیش مسائل ہیں, یہ جو آؤٹ پٹس ہیں, یہ جو کام ہماری ینگ جنریشن کر سکتی ہے, کرنا چاہتی ہے, اس کی طرف ہم کو راغب کریں. کیونکہ ایک دیکھیے معاشرے میں ہے نا کہ بس ہمیں نوکریاں ہی چاہیے, اور ہمیں چند اگر تعلیم کی ڈگریاں حاصل کر لی تو نوکری کے بغیر آپ کوئی کام نہیں کر سکتے, اور اگر آپ نے کام کرنا ہے تو اس میں آپ کو سرمایہ ہی درکار ہے. اور پھر بینکس سے لون لینے کا ایک مشکل پروسیجر جس پہ آپ کو مارک اپ دینا پڑتا ہے, اور وہ کوئی بھی ذی شعور آدمی پسند نہیں کرتا کہ وہ اتنے مہنگے ریٹ کے اوپر قرضے حاصل کرے اور اس سے اپنا چھوٹا موٹا بزنس شروع کرے. اور موجودہ حالات کے تناظر میں پھر یہ مسائل ہیں کہ اس بزنس کے سکسیزفل ہونے کی چانسز بھی 50-50 ہوتے ہیں. بہت سارے لوگ دیکھیں پوری تنظیمیں, پورے ادارے بیٹھ کر کے رہ گئے ہیں کووڈ کی طرف سے, جو کہ ایک ورلڈ وائڈ قسم کی ڈائلیما ہے جس کو فیس کر رہے ہیں ہم لوگ, آپ لوگ, ساری دنیا. تو اس صورتحال میں, اس مشکل صورتحال میں, جب کہ آپ کو بہت سارے کرائسس کا اور چیلنجز کا سامنا ہے, ہماری اس پروگرام کے ریفرنس سے یہ پہلی کوشش ہوگی کہ ہم اپنی ینگ جنریشن کے مسائل کو سامنے لائیں, مختلف فیلڈ سے لوکل لوگوں کو آپ کے سامنے پریزنٹ کریں, وہ آپ کو بتائیں کہ کس قسم کے حالات انہوں نے فیس کیے تھے یا وہ فیس کر رہے ہیں, لیکن اس میں بھی وہ اپنا کام کر رہے ہیں. اور منیمم خرچے کے اوپر یا منیمم اسکلس کے اوپر آپ کس طرح اپنی فیملی کے لیے ایک لیولیہڈ بھی ارن کر سکتے ہیں, اور کس طرح ایک آنیسٹ اور اچھا کام دے سکتے ہیں, اور اس میں آپ کا نام بھی بن جائے اور باعزت روزگار بھی آپ کو مہیا ہو, اور آج میں اس میں آپ اپنی فیملی کو بھی ساتھ سپورٹ کریں, دیگر لوگوں کو لے کر کے چلیں, تاکہ باقی جو آپ کے ہم خیال لوگ ہیں یا آپ کے اسی اسکل میں مہارت رکھنے والے لوگ ہیں وہ بھی اس سے مستفید ہوں. تو میں انشاءاللہ اپنے جتنے بھی پروگرام کروں گے اس میں وہ سارے پروگرام ایک دوسرے سے ڈفرینٹ کرنے کی کوشش کروں گی, اور اس میں مختلف گیسٹ کو بلا کر کے اور ان سے چھوٹے چھوٹے کوشچن کے تھرو آپ کے تک مزید انفارمیشن پہنچانے کی میری کوشش ہوگی. اور جو معاشرے کی اصلاح مین مقصد ہے, میڈیا کا مقصد یا صحافت کا مین مقصد کیا ہے, وہ ہے معاشرے کی اصلاح اور معاشرے کی غلطیوں کو اس طرح سے پوائنٹ آؤٹ کرنا تاکہ کسی کی دل آزادی بھی نہ ہو اور ایک معاشرے کی خرابی سامنے بھی آ جائے اور اس سے ایک پازیٹیو حل بھی نکل آئے. یہ صحافت کا جہاں تک چونکہ میری فیلڈ تھوڑی اس سے انٹرلنکڈ ہے تو میں نے یہی بات اس میں سیکھی کہ صحافت کا مین پرپز یہ ہے, جس کو کہ بہت سارے لوگ فراموش کر دیتے ہیں, جن کے پاس پراپر تعلیم نہیں ہوتی, جن کے پاس پراپر فورم نہیں ہوتا, جن کے پاس کرنے کو کچھ نہیں ہوتا, وہ بے روزگاری کی عادتیں کھا کے پیشہ صحافت میں مرج کرنے کی کوشش کرتے ہیں خود کو. تو آئی ایم سوری ٹو سے یہ ان لوگوں کی فیلڈ نہیں ہے. یہ پیشہ صحافت میں کہتی ہوں کہ ایک خدا داد صلاحیت ہے. یہ پیشہ آپ کا ایک مقدس
مرض پیشہ ہے، آپ اس کو پازیٹیولی چوز کریں، لیکن آپ کو ہر وقت اویئر بھی ہونا ہے اور آپ نے لوگوں کے انصاف کے لیے جنگ بھی لڑنی ہے، اور جنگ لڑنا یہ آسان کام نہیں ہے۔ بہت مشکل، بہت مشکل۔ بہت بہت شکریہ میڈم کرن آفتاب، بہت اچھے خیالات کا اظہار کیا آپ نے۔ تو اب پروگرام کے اختتام پہ ہم لوگ چاہیں گے کہ ایک بار پھر اپنے عزیز کے لیے ایک بہترین سا اپنے نغمہ جہاں سے چھوڑا تھا وہیں سے اسٹارٹ کریں۔ ایسی زمین اور آسمان، ان کے سوا جانا کہاں، بڑھتی رہے یہ روشنی، چلتا رہے یہ کارواں، پاکستان جا جا، پاکستان دل دل، پاکستان جا جا، پاکستان دل۔ دل جیسے ملتے ہیں تو پیار کا چہرہ بنتا ہے، چہرہ بنتا ہے، پھول کی لڑی میں پیروں میں چہرہ بنتا ہے، چہرہ بنتا ہے، پاکستان جا جا، پاکستان دل دل، پاکستان جا جا، پاکستان ایسی زمین اور آسمان۔ تھینک یو ویری مچ۔ اور آج کا پروگرام کا وقت اب ختم ہوتا ہے، اور ہم سب کو اجازت دیجیے، میڈم کرن آفتاب صاحبہ کو، ناصر عباس کو، اور حاجی سلیم صاحب کو اجازت دیجیے، اور حاجی ممتاز حسین تاج صاحب کو اجازت دیجیے۔ ہمارے کامران صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ہم سب کی طرف سے آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمارے پروگرام کو دیکھا، سنا اور پسند بھی کیا۔ اور ایک بار جہاں جو بھی ہمارے اس پروگرام کو دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، ہمارے ساتھ یک زبان ہو کے بولیے گا، کیونکہ اس میں کنجوسی نہیں کرنی۔ تو ایک زوردار نعرہ، پاکستان زندہ باد۔